الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 دسمبر 2025 کو دہلی کی سرزمین پر حق اور باطل کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی، جس میں ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب تھے، جبکہ ترجمان دہریت جناب جاوید اختر تھا۔ مفتی صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر علمی گفتگو کی، اور مفتی صاحب نے اسلام اور اہل اسلام کے موقف کو مضبوط دلائل کے ساتھ 2 ٹوک انداز میں واضح فرمایا، اور ملحدین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا منہ توڑ جواب بھی دیا۔ عزیز دوستوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شروع سے لے کر آج تک باطل جب بھی اور جہاں بھی سر ابھارا ہے تو حق اپنی پوری طاقت و قوت اور آب و تاب کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہا ہے، چونکہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا، جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ چنانچہ باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں آیا، باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں آیا، باطل اگر کفار مکہ مشرکین مکہ کی شکل میں آیا تو حق سرور کائنات سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، باطل اگر دشمنان اسلام کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند علماء ربانیین علماء حق کی شکل میں آیا۔ اگر 20 دسمبر 2025 کی بات لے لیں تو باطل اگر دہلی کی سرزمین پر جاوید اختر کی شکل میں آیا تو حق مفتی یاسر ندیم الواجدی اور مفتی شمائل ندوی صاحب کی شکل میں آیا۔ عزیز دوستوں، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، مفتی صاحب نے جاوید اختر کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جاوید اختر کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، زبان پر سکتہ طاری ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ مفتی صاحب کے روشن اور واضح دلائل کو دیکھ کر سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاوید اختر کلمہ پڑھ کر اہل اسلام میں اہل ایمان میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے وہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہدایت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارا کام پیغام کو پہنچا دینا، حق کو واضح کر دینا، حق کو لوگوں کے سامنے بتا دینا ہے۔ اب ہدایت دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں عموماً تمام اہل اسلام کی طرف سے، تمام اہل ایمان کی طرف سے، خصوصاً شہر رائے چوٹی کے طرف سے مفتی یاسر ندیم الواجدی کو اولاً، ثانیاً مفتی شمائل ندوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو ایسا ہی بلند ہوتا رکھے، اور آپ کے فیض کو 4 دانگ عالم میں اللہ رب العزت پھیلائے، اور آپ جیسے اکابرین اور آپ جیسے علمی صلاحیت رکھنے والوں کی امت کو بہت ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت جو مدارس کے فضلہ ہیں ان کو بھی آپ کے جیسا بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے،
اور آپ کی علمی صلاحیت کو میں سلام کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔